اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز آپ کو گائے بگائے انٹرنیشنل خبروں سے اور مقامی خبروں سے میں آگاہ کرتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ماضی کی جو یادیں ہیں اور ماضی کی جو باتیں ہیں اور ماضی کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا رہتا ہوں۔ جس طرح میں نے جی ٹی ایس ایک گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جی ٹی ایس کو غرق کرنے میں اور اس کو کھانے کے اندر یعنی کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ایسٹس بڑھاتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی بھی بندے کو لے لیں، آپ کسی جاگیردار کو لے لیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری جاگیر اور بڑی ہو جائے، میری زمین اور بڑی ہو جائے، میرے پاس زرعی رقبہ اور زیادہ ہو جائے۔ اور جو فیکٹری والا ہوتا ہے یا یعنی کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میری ایک دکان ہے تو دو دکانیں ہو جائیں، کوئی کہتا ہے میری ایک فیکٹری ہے تو دو فیکٹریاں ہو جائیں۔ آپ انہی کو لے لیں، اہل شریف کو ہی لے لیں کہ ایک اتفاق فاؤنڈری کے بعد ہر چیز ہی اتفاق میں بن گئی۔ ایسا اتفاق ہوا کہ اتفاق فلور مل ہو گیا، اتفاق کپڑے کا مل ہو گیا، خزانہ شوگر کا مل ہو گیا، اور اتفاق فاؤنڈری کے بعد جو تھی وہ اتفاق ایک اور بن گئی، وہ جو جسے کہتے ہیں یہ جو مرغیوں کی جو ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ کہ لیکن ملک کے ساتھ کیا ہوا کہ ملک کے ایسٹس جو تھے وہ کم ہوتے گئے، یعنی کہ یہ جو مختہ اسماعیل ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا خزانے کا وہ سمجھتے ہیں اور اکنامکس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کوئی اسٹیل مل خریدے تو پی آئی اے مفت دے دیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے جو ایسٹس تھے، جو ہماری دلہن کے جھومر تھے، جو ہماری دلہن کے زیورات تھے، ان بغیرت لوگوں نے کس طریقے سے ان کو نوچا۔ اب بات کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل بات یہ ہے کہ تقریباً افغانستان کے 80% علاقے پہ جو زمینی حقائق ہیں طالبان جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں، اور جو ان کے جو دراصل افغانستان کے تقریباً 22 یا 23 صوبے ہیں، میرا خیال ہے 23 صوبے ہیں، تو صوبائی دارالحکومت جو ہے ان کے اوپر ابھی تک انہوں نے صرف اور صرف اس لیے قبضہ نہیں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو طالبان ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگست کے فسٹ کے اندر ان پہ بھی دھاوا بول دیں گے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ حملہ کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشنیں مستحکم کر رہے ہیں۔ اور جو حامد کرزئی ہے وہ اب سمجھ لیں کہ آپ کو کہ ایک طرح سے وہ کٹ پتلا نام کا صدر رہ چکا ہے، اور ہماری افغان عوام کے اندر میں اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ میں تو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ اس لیے میں سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ جب طالبان افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف برسر پیکار تھے تو پشاور کے اندر اتنے بم دھماکے روز ہوتے تھے کہ پشاور کا نام لوگوں نے بارود رکھ دیا تھا، جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا کا جو صدر مقام ہے پشاور، اس پہ اتنے بم دھماکے ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے کلشونکوف کلچر اور یہ ہیروئن کلچر اور یہ چرس کلچر یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر داخل ہوا کہ جو طالبان تھے ادھر رشین کلشنکوف جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی وہ انہوں نے ہی کرائی، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر آتے جاتے تھے، ادھر رشین فوجیوں سے اونے پونے خریدتے تھے یا چھینتے تھے یا مالے اور پاکستان میں لا کے بیچ دیتے تھے۔ تو اس لیے ہم تو ان کو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ افغانستان کے اندر جتنے عرصے طالبان کی حکومت رہی تو وہ طالبان بھی انڈیا کی طرف دیکھتے تھے، اور اگر ہم شتر مرغ کی طرح اپنی گردن جو ہے وہ ریت میں ڈھسا لیں تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی وہ ہمارے دوست تھے، دوست وہ بھی ہمارے نہیں تھے۔ جتنا غیر مستحکم پاکستان کو یہ لوگ کر سکتے تھے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے افغانی، اتنا انہوں نے کوئی اس کے اندر کسر اٹھا نہیں رکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پاکستان کے اندر اپنے کھلاڑی مل جاتے تھے، یعنی کہ جو حکومتیں تھیں وہ ان کو سپورٹ کرتی تھیں۔ ان کو جناب اب ہمارے یعنی کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پہلی عوام کا ہم پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اس کے اوپر سے 40 سے 50 لاکھ قانونی طور پہ اور غیر قانونی طور پہ بھی اتنے ہی تقریباً افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو پاکستان کی جو جسے کہتے ہیں معیشت کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔
کس طریقے سے یہ کھا رہے ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ صرف اور صرف زیادہ نہیں، رنگ روڈ پشاور کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ ادھر دیکھیں کہ کتنے ٹرک روزانہ لائف اسٹاک کے افغانستان اسمگل ہو کے جاتے ہیں. کس طریقے سے جاتے ہیں کہ تورخم کی بارڈر تک ٹرکوں پہ لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب یہ ٹرکوں سے اتارتے ہیں اور ہکارتے ہوئے خفیہ راستوں سے یہ افغانستان کے اندر ان کو داخل کر دیتے ہیں. اسی طرح اسمگلنگ، اسی طرح ہر چیز. تو بہرحال افغانستان سے خبریں یہ ہیں گی کہ حامد کرزئی جو ہے وہ سخت گھبرایا ہوا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ تقریباً 80% علاقے کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. اب اس کے اندر ایک خبر ذرا پاکستان کی لے لیتے ہیں. پاکستان کی میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ دنیا کے اندر 128 ممالک کا ایک وہ کیا گیا کہ جہاں پہ عدالتی نظام ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو 200 کچھ ملک ہیں، ان میں سے 128 ممالک کے اندر یہ والا نظام ہے. کچھ ملکوں کے اندر قاضی کا نظام ہے اور کچھ ملکوں کی اپنی ایک وہ چلتی ہے گی. تو بہرحال جو 128 ملک ہیں اس کے اندر سے بیلجیم کے جو ججز ہیں وہ پہلے نمبر کے اوپر آتے ہیں جو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور پاکستان کے ججز جو ہیں وہ 124ویں نمبر پہ آتے ہیں کیونکہ مسلمان ججز ہیں. ایک فیس بک کے اوپر ایک دفعہ ایک تحریر دیکھی تھی تو بڑی دل کو لگی کہ ملزم اور مجرم کے بجائے جج سے حلف لینا چاہیے کہ فیصلہ صحیح کرے قرآن اور اس کا. لیکن کیا کریں ان ججز کا. آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کورونے کے اندر بہت شدید دلیل ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہو، عوام کی جسے کہتے ہیں ہمدردیاں سمیٹنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. جو پاکستان میں یاد ہوگا آپ کو کہ جب جو نواز شریف ملک سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے شکل ایسی بنائی ہوئی تھی کہ جیسے بس یہ ابھی گیا کہ گیا، لیکن چوں ہی وہ برطانیہ پہنچتا ہے وہ ہٹا کٹا ہو کے کافی کلب بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی جا رہا ہے، بوائے والی ٹوپی کبھی پہنتا ہے، کبھی چھجے والی پہنتا ہے، اور واقع بھی ہو رہی ہیں اور شاکیں بھی ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ بیزتی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، میں ان کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ پہلے تو سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان کے جتنے بھی ججز ہیں، معزز ججز، معزز، کیونکہ معزز اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، ان کے خلاف کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ معزز ہی ہو، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات سے بھی ایک آگی چیز ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ آسمان سے اتارے گئے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو صرف ایک ہی بات کہوں گا، تو یہ ہے کہ ادھر تو آپ نے رسیدیں پیش نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے. ادھر ہر چیز کی رسید جو ہوتی ہے وہ خود پیش کرتے ہیں، فرشتے خود بتاتے ہیں میاں یہ چیز کہاں سے آئی. ادھر آپ کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ جناب آپ کی نہ بیگم کا رونا دھونا ادھر کام آئے گا، نہ ادھر کسی کی بھابھی ہے، نہ ادھر کسی کی بہن ہے. ادھر وہ سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عہد صراط المستقیم عطا فرمائے، یعنی کہ سیدھی راہ پہ چلنے کا. اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ایک ذکر کیا تھا، سندھ کے اندر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے ہیں، تو وہ جو ہیں کبھی ایم کیو ایم کے ٹکٹ سے لڑتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑتے ہیں. تو بلوچ قوم سے ان کا تعلق ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم سے 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا آزاد کشمیر میں اور ہمیں 11 دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا کہ یہ امپائروں کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دس ون از ویری کریکٹ. اور ان کس ڈھٹائی سے یہ ٹی وی پہ آ کے یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور کس ڈھٹائی سے یہ اپنا مکروہ چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو پری پلان ریگنگ سے ہم جیتتے ہیں اور جیتتے رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریگنگ ہی کی جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس سے آپ یہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح اقتدار میں آتے ہیں. 40 سال ہو گئے ان کو ایک ایک سیٹ کے اوپر جیتتے ہوئے. تو یہ کس طرح جیتے ہیں یہ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. اس کے اندر ہم کسی کو نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے وہ جو عطا تارڑ ہے، وہ جو رنگیلا ہے نون لیگ کا، وہ رنگیلا کہتا تھا میرا نام بدل دو. اب آپ نے فیس بک پہ دیکھ ہی لیا ہوگا کتنی وہ کلپس چل رہے ہیں کہ اس کا نام لوگوں نے کیا کیا رکھ دیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بے شرموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان کے لیے صرف بے شرم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ذرا ملکی خبروں کی جانب، یعنی کہ جو سرکاری خبریں. سرکاری خبریں یہ ہیں کہ
میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، تو خدا کر کے ایک چھوٹا سا بیان آیا ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کا کہ ہماری جو نیکسٹ پالیسی وہ یہ ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے ان کے ملک بھیج دیں، اور اس کے اندر کوئی ڈیڈ لاک بھی ہے، ڈیڈ ٹائم فریم بھی دیں گے، اور اس ٹائم فریم کے اندر ان کو یہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ میں حکومت سے یہ بھی کہوں گا، بلکہ اپیل کروں گا، کہنے والے ہم کون ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی سنے گا بھی نہیں اس بات پہ، کہ اپیل یہ کی کہ جو بوکس شناختی کارڈ یہ لوگ بنا چکے ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ اخوانی کہتے ہیں کہ جناب منہ کو شناختی کارڈ جوڑ کر دے، ہم نے تو شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے، تو ان کا بھی سد باب ہونا چاہیے، اور ان نادرا کے کارندوں کو گردن سے پکڑ کر لٹکا دینا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ غداری کی اور جعلی شناختی کارڈ بنا کے لوگوں کو دی۔ تو اس کی ایک چیز یہ ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے۔ جب یہ پہلی دفعہ آرمی نے مردم شماری کرائی تھی اور اس میں حصہ لیا تھا، تو آرمی نے اس وقت ایک قومی ڈیٹا بیس بنایا تھا، اور اس کے اندر باپ کا شناختی کارڈ اور دادا کا شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان کی انٹری کی گئی تھی، تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، کیونکہ ان کا دادا تو ہوگا نہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر ایک سینیٹر یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا حمداللہ، میں نام لے رہا ہوں، یہ بھی افغانی ہے، اور اس کے باپ کی پشاور شاہی باغ کے پاس لنڈے کی دکان تھی، لیکن وہ اب سینیٹر بن چکا ہے، اور اس کے بعد وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں تو افغانی نہیں ہوں، اور باقاعدہ اس نے کوئی ثبوت بھی پیش۔ جب اتنے سال بندہ حکومت میں رہے تو وہ اپنا باپ دادا کوئی نہ کوئی تو بنا ہی لیتا ہوگا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے سوچا کہ میں شیئر کروں اور میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر یہ ذکر کرتا رہتا تھا، جب یہ تمام ٹی وی کے اینکر وغیرہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت گئی کہ گئی، تو میں کہتا تھا کہ عمران خان قائم و دائم رہے گا، اور یعنی کہ وہ ایک مضبوط وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ تو پھر میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے کسی قسم کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا، خاص طور پہ غیر ملکی اور اندرون ملک جو ان کی سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے، ان کی بھی بلیک میلنگ سے بالکل وہ کر لیا ہے کہ کوئی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے میری پھر ایک پورے پاکستان کے ہر وزیر سے، ہر مشیر سے، وزیر اعظم سے، وزراء اعلیٰ سے، سینیٹر سے اپیل ہے کہ ان افغانیوں کو ان کے ملک بھیجیں، اور خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کریں۔ دوسرا، پاکستان پہ یہ رحم کریں کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ ختم کریں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ۔ تیسرا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیمار ہیں، ان سے اقبال جرم کروا لیں، اور یا ان کو معاف کرنا ہے تو معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کرنا تو کم از کم عوام کے سامنے لے آئیں۔ اور عدالت کا بھی یہ کام ہے گا کہ بھابھی کے آنسو نہ دیکھے، عوام کا خون اور پسینہ دیکھے۔ اور سب سے آخر میں بات کروں گا کہ دیکھیں جی، گرمیاں بھی اب تو جانے والی ہیں، بقرہ عید بھی چلی گئی، لوگوں کے گوشت بھی ختم ہو گئے، تقسیم بھی ہو گئے، کھا بھی لیے، پی بھی لیے، لیکن وہ ایک بھگوڑا جو 2-2.5 سال پہلے لندن گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو خدا کے لیے شہباز شریف سے ذرا وہ معزز جج صاحب پوچھیں جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھیجا تھا کہ میاں جی کب اس کو بلا رہے ہیں، نہیں تو شہباز شریف کو اس کی جگہ پہ اندر کرے، جو پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد۔